ناظرین بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی قسمت بدل گئی ناظرین، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ کویت اور سعودی عرب پاکستان میں کیا کرنے جا رہے ہیں اس وقت؟ ہمسایوں کے گھر تو سب ماتم بچھی ہے، لیکن ناظرین پاکستان کی قسمت بدل گئی۔ ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے اور اس کا اعلان ہو چکا ہے۔ اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم آج کے ویلاگ میں شیئر کریں گے۔ جبکہ دوسری طرف ناظرین ایک اور بہت بڑی خبر کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، جن کا دورہ جو ہے وہ آج سے جو ہے وہ شیڈیول تھا کہ انہوں نے تہران کا دورہ کر رہے ہیں، لیکن اچانک تہران کا یہ دورہ جو ہے وہ کینسل کیوں ہوا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی تمام تر ڈیٹیلز بھی آج کے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین اس وقت صورتحال بڑی تیزی سے بدل رہی ہے، معاملات پاکستان کے حوالے سے الحمدللہ ہر گزرتے دن بہتری کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین پوری دنیا کو اور خاص طور پہ مڈل ایسٹ کو پاکستان کی اہمیت کا شدت سے احساس ہوا ہے۔ وہی عرب ممالک جو پاکستان کے بارے میں یہ سوچتے تھے کہ یہ آتے ہیں اور مدد کے لیے ہم سے تقاضا کرتے ہیں۔ ابھی کل کی جو متحدہ عرب امارات نے پاکستان سے کہا جی کہ جو ہم نے $3 ارب لیے ہیں وہ واپس لے لیں، تو پاکستان نے انکار کر دیا۔ یہ پہلا موقع ناظرین پاکستان کی آزادی، خود مختاری اور خود انحصاری کے اوپر ایک بہت بڑا جو ہے وہ قدم ہے کہ پاکستان نے کہا ہے انویسٹمنٹ کرنی ہے پاکستان میں تو موسٹ ویلکم، قرضہ نہیں چاہیے آپ سے ہمیں، معذرت۔ تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے ناظرین کہ پہلے پاکستان جو ہے وہ قرض کے لیے جاتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ پاکستان قرض دینے والا ہے، لیکن پاکستان کہہ رہے ہیں ہمیں قرض نہیں چاہیے۔ عالمی اداروں کے ساتھ جو ڈیلز پاکستان کی ہیں وہ ہیں، لیکن اب جو ہے وہ عرب ملکوں کو اندازہ اب ہوا ہے کہ پاکستان کیا ہے۔ ناظرین یہ وہ عرب ممالک ہیں جن کے لیے جو سونے کی ٹونٹیاں ان میں سے پانی نکلتا ہے، جن کے کموڈ جو ہیں واش رومز کے وہ سونے کے بنے ہوئے ہیں، لیکن جب حملہ ہوا ہے تو اس کے بعد جواب دینے کی بالکل بھی سخت نہیں ہے۔ باوجود اتنا بڑا جو ہے وہ فوجی بجٹ ہونے کے طاقت نہیں ہے کہ ایک میزائل بھی جواب میں فائر کر سکیں۔ صرف اپنے ملک کے اوپر ہونے والے حملے کے بعد مذمتی الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے، جبکہ پاکستان نے بھارت کی جانب سے کیے جانے والے حملے کا ایسا ٹھوک کر جواب دیا جس کے بارے میں یہی عرب ملک پاکستان کو کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے وہ بھارت کو جواب نہ دینا، بھارت کو جواب دیا تو ہم آپ کی مدد کے لیے نہیں آئیں گے، لہٰذا ہم کہہ رہے ہیں کہ جواب نہ دینا، اور پاکستان نے کہا کہ ہم نہیں آئیں گے۔ لیکن اب جو ہے وہ دنیا دیکھے گی کہ ہم جواب کیسے دیتے ہیں، اور پھر پاکستان نے جواب دیا تو پھر دیکھا کہ امریکہ تک جو ہے وہ تھرتھلی مچ گئی اور پھر جنگ بندی کے لیے مودی سرکار ترلے کرنے لگ پڑی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے گھوڑے اور اپنی تلواریں تیار رکھتے ہیں، اور یہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال ہوا ہے تو اس وقت آپ کے گھر میں جو سواری ہے وہ بھی صحت مند، اور آپ کی تلواریں، تیر، کمان جو ہیں اور مکمل طور پہ یہ تیار اور شاپ تھے، تاکہ یہ ہمیشہ مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ اپنے گھوڑے اور اپنی تلواریں ہمیشہ تیار رکھو۔ تو گھوڑے بھی پاکستان کے تیار ہیں، ایک کے بعد ایک گھوڑے کا ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے، ایک کے بعد ایک گھوڑے کا ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے، تلواریں بھی تیز ہیں۔ دشمن پاکستان کی طرف اب میلی نظر سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ دشمن اب بزدلانہ طریقے سے پاکستان کے اوپر حملہ آور ہے، یعنی دہشت گردی اور دہشت گرد پراکسیز کو پیسے دے کے پاکستان کے اوپر حملے کروانا، یہ خیر یہ جو کمزور دشمن ہوتا ہے اس کی علامت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین اہم ترین جو خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سعودی عرب اور کویت نے، ایک تو ناظرین آپ کو بتایا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے بند ہونے کے بعد پاکستان کی خاص طور پہ سپلائی لائن کے حوالے سے ایک بڑی اہمیت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ اب ناظرین کویت جو ہے وہ پاکستان میں 10 ملین بیرل تیل کی سٹوریج کیپیسٹی جو ہے وہ تیار کرے گا، اور جو کویت ہے وہ 7 ملین بیرل تیل جو ہے اس اسٹریٹجک ذخائر جو ہیں، یعنی جو انتہائی ضرورت اور جنگی حالات میں استعمال ہوتے ہیں تو وہ پاکستان میں تعمیر کرے گا۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، پاکستان کے اوپر بہت بڑا اعتماد اور پاکستانی معیشت کے اوپر بڑا اعتماد اس کا یہ اشارہ ہے کہ یہ 17 ملین بیرل تیل کے جو اسٹریٹجک ذخائر ہیں یہ پاکستان میں تعمیر کیے جائیں گے، اور اس سے پاکستان کو جو ضرورت ہے، تیل کی ضرورت ہے، وہ بہت حد تک جو ہے وہ پاکستان کو اگر کہیں پہ کوئی راستے بند ہو جائے، کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں
تو یہ 17 ملین بیرل تیل جو ہے وہ ریزرو پاکستان کے پاس موجود ہوں گے۔ دوسرا ناظرین، اسٹریٹ آف ہارمز کے بند ہونے کے بعد گوادر پورٹ کی اہمیت بھی عالمی سطح پہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ دنیا کی بڑی طاقتیں پاکستان کا رخ کر رہی ہیں۔ گوادر پورٹ اس وقت عالمی حیثیت اختیار کر چکا ہے، جس طرح کے پیکیجز پاکستان نے اناؤنس کیے ہیں اس کے بعد تو ہر جہاز پاکستان آ رہا ہے، اور اس وقت دبئی والوں کو لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد بھارت جو ہے اس کی ممبئی پورٹ جو ہے وہ ویران ہو رہی ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ عالمی طاقتوں کے لیے ایک بہت بڑا اشارہ ہے پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت کے حوالے سے۔ اس کے بعد ناظرین دوسری بڑی اور اہم خبر ہے کہ پاکستان اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات کروا رہا ہے اس سلسلے میں پاکستانی فوج کے سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بڑا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ کبھی ایک ملک میں، کبھی دوسرے میں، کبھی تیسرے میں، تمام ممالک کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے۔ ایک طرف امریکہ کے ذریعے امریکہ کی پیغام رسانی کی جا رہی ہے، دوسری جانب پاکستانی جو انٹیریئر منسٹر ہیں محسن نقوی وہ تہران میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی پیغام رسانی کا سلسلہ جاری ہے، بات چیت ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس جنگ کو ختم کروایا جائے۔ اب ناظرین نے چونکہ فیلڈ مارشل نے جانا تھا لیکن اچانک جو ہے وہ ان کا دورہ کینسل کر دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ تہران جو ہے واشنگٹن کو جواب دینے کے لیے، یعنی حتمی اور فیصلہ کن جواب جو ہے وہ دینے کے لیے اب مزید تھوڑا وقت چاہتا ہے، مزید تھوڑی بات چیت جو ہے وہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، انہوں نے کہا۔ تو اس وجہ سے فیلڈ مارشل جب آئے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات ہو اور مذاکرات کے لیے حتمی لائے عمل جو ہے وہ تشکیل دیا جائے۔ ناظرین اس وقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو، جو کہ اسرائیل کا پرائم منسٹر ہے، اس کو واضح الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستان ہے وہ معاہدہ کروانے کے رہے گا، کروانے جا رہا ہے۔ یہ ڈن ہو چکا ہے کہ چیزیں تقریباً لائن اپ ہو گئی ہیں، جو چیزیں نہیں ہونے والی اس کے اوپر نیگوشیشن چل رہی ہے، اور نیگوشیشن صرف اور صرف یورینیم کی منتقلی کے اوپر ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو کسی دوسرے ملک میں منتقل کیا جائے، لیکن ایران جو ہے اس پر بات پر ایگری نہیں ہے۔ ایک تو یہ بھی انہوں نے آپشن دیا کہ ہم اس یورینیم کو ایران کے اندر ہی، ایران کی موجودگی میں امریکہ کہتا ہے کہ ہم اس کو تباہ کر دیتے ہیں، ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں یورینیم کو، تاکہ یہ قابل استعمال نہ رہے اگر ایران کسی دوسرے ملک کو نہیں بھیجنا چاہتا۔ یعنی ہر طرح سے امریکہ جو ہے وہ اب پہلے وہ کہتا تھا کہ ہاں یہ ہمارے حوالے کی جائے، اب وہ کہتا ہے جی یورینیم جو ہے یہ اس کو ڈسٹرائے کر دیا جائے۔ ایران جو ہے وہ اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے آلریڈی اگری ہے کہ اس کو ہم اس لیول تک کہ ہم اسے اپنے جو شہری مقاصد ہیں، ادویات کے مقاصد ہیں، اس میں جہاں پہ اس کا استعمال ہونا ہے تو اس میں اس کو استعمال کریں، لیکن ہم اس سے کسی ملک کو دیں گے نہیں۔ تو چیزیں میرے خیال میں فائنلائز ہونے کے قریب ہیں، اور پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ اگلے چند دنوں کے دوران تہران جا سکتے ہیں، اور اس کے بعد فائنل جو ہے وہ ڈیل اسلام آباد کے اندر ہونے جا رہی ہے۔ اس کے بعد ناظرین پاکستان جو ہے وہ راکٹ کی سپیڈ سے بلندیوں کی جانب بڑھے گا۔ کچھ اور بہت نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں، وہ آپ کو ہم نیکسٹ ولاگ کے اندر بتائیں گے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔